وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ قابل احترام اس مدرسے میں دن رات محنت کرنے والے، خون پسینہ ایک کر کے طلباء کے مستقل کو سینچنے والے اساتذہ کرام، عزیز طلباء، وہ شخص خوش نصیب ہے جس کو اللہ پاک اپنے دین کے لیے چن لیتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سے زیادہ عقل مند، ہوشیار، خوبصورت، پیسے والے اور ہر اعتبار سے ہم سے زیادہ اچھی صلاحیتیں رکھنے والے ایسے بہت سے بچے ہوں گے جو اسکول میں پڑھتے ہوں گے، کانوینٹس میں پڑھتے ہوں گے۔ اس کو سوچا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی کیوں اپنی بستی سے، محلے سے چن کر اپنے دین کے لیے منتخب کیا۔ بس ایک بات، اگر یہ آپ سمجھ لیں کہ ہمیں ہی کیوں منتخب کیا گیا، تو آپ علم بھی ویسے ہی حاصل کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے، اور آپ مدرسے سے نکل کر قوم و ملت کے لیے وہ کام کریں گے جو ہمارے اسلاف اور اکابرین کر گئے۔ پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے، اللہ کے یہاں خوبصورتی، ذہانت، مال و دولت، طاقت و قوت، خاندانی حسب اور نسب، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ نے شاید پہلے بھی ان کا نام سنا ہوگا، حضرت عطاء ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم۔ ان کے زمانے میں چونکہ مسجد حرام کے مفتی تھے اور لوگ اس قدر ان کو چاہنے والے تھے اور ایسے ان کی اتباع کرتے تھے، ان کے فتوے کے علاوہ کسی اور کا فتویٰ لوگوں کو پسند نہیں آتا۔ کعبۃ اللہ میں، مسجد حرام میں روز صبح ایک منادی کھڑا ہوتا تھا اور آواز لگاتا تھا، لا یفتی الناس فی ھذا المقام الا عطاء ابن ابی رباح، کہ لوگوں یہاں فتویٰ صرف عطاء ابن ابی رباح کا چلتا ہے۔ اب سوچیے کیسا علم انہوں نے حاصل کیا، اور ان کے علاوہ کسی اور کا فتویٰ لوگ قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی اقتداء کرتے ہیں، اور کروڑ لوگ جن کی اقتداء کرتے ہیں اور ان کے مسلک پر چلتے ہیں، ان کو پتہ چلا کہ عطاء ابن ابی رباح کے دور میں جہاں وہ رہتے تھے اتنا علم عام تھا کہ ہر ایک آدمی زندگی گزارنے کے ضروری مسائل جانتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ چیز دیکھنے کے لیے حج کے لیے گیا اور ایک حجام کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے واقعی دیکھا کہ عطاء ابن ابی رباح نے اپنے علم کو کیسے لوگوں تک پہنچایا تھا۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس حجام سے 5 مسئلے سیکھے ہیں۔ حجام سے 5 مسئلے سیکھے۔ کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ خود آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے اس حجام سے 5 مسئلے سیکھے ہیں۔ ان کے زمانے کا مشہور بادشاہ تھے سلیمان بن عبد الملک، جنہوں نے خوب ان کا نام سنا تھا، خوب نام سنا تھا، اور ان کی یہ شان تھی کہ اس زمانے میں بادشاہ کی وہ شان نہیں ہوا کرتی۔ ویسے بھی جو لوگ
علم کی راہ پر چلے ہیں، تقوی کی راہ پر چلے ہیں، اللہ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ شہر میں داخل ہوئے، ان سے پہلے حاکم وقت شہر میں داخل ہوا تھا اپنی بیوی کے ساتھ، اس زمانے کا بادشاہ گورنر۔ وہ داخل ہوا تو اس کے استقبال میں بہت لوگ روڈ پر کھڑے ہوئے تھے اور اس کا استقبال کر رہے تھے، اور لوگوں نے اس کو اپنے محل تک پہنچایا۔ وہ اپنے محل میں جا کر ٹیرس پر، چھت پر بیٹھ کر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شور شروع ہوا اور اس کی بیوی نے چھت سے جھانک کر دیکھا کہ کس چیز کا شور ہے، تو لوگ دوڑے جا رہے تھے شہر سے باہر اور یہ چیختے تھے کہ عبداللہ ابن مبارک آ رہے ہیں، اکتساب فیض ان سے حاصل کرنے کے لیے لوگ دوڑ رہے ہیں اس طرف۔ وہ بڑی حیران ہوئی، اس نے دیکھا جتنے لوگ ان کے استقبال میں تھے ان سے کئی زیادہ لوگ عبداللہ ابن مبارک کے استقبال کے لیے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو کوئی ان کی سواری کو چھوتا تھا، کوئی ان کے قریب جاتا تھا، کوئی مصافحہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، کوئی حضرت کی زیارت کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اور یہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ حضرت کو اس وقت چھینک آئی اور آپ نے الحمدللہ کہا تو اس کے جواب میں لوگوں نے یرحمک اللہ کہا۔ اتنا مجمع تھا کہ جنہوں نے یرحمک اللہ کہا اس کی گونج سارے شہر میں اٹھی، اتنے لوگ تھے۔ تو گورنر کی بیوی کہنے لگی شان تو اس کو کہتے ہیں، حقیقت میں شان تو یہ ہے۔ تو انہوں نے سنا کہ سلیمان بن عبد الملک نے سنا عطا ابن ابی رباح بڑے عالم ہیں اور حرم میں ہزاروں لوگ ان سے اکتساب فیض حاصل کرتے ہیں، ان کے سامنے دو زانو بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں، اور وہ مسجد حرام کے مفتی ہیں۔ تو وہ حج کے لیے جب گئے، دو بچے اپنے ساتھ میں تھے، دو شہزادے ساتھ میں تھے۔ انہوں نے عطا ابن ابی رباح کے کسی جاننے والے سے کہا کہ کہاں ہے وہ تمہارے شیخ جن کا تم تذکرہ کرتے تھے اور پورا ملک ان کے علم سے فیض حاصل کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا مسجد وہ جو ہے کعبۃ اللہ کے قریب نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ اپنی لکڑی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور کہا چلو مجھے بھی ملنا ہے۔ بادشاہ وقت اپنے دو بچوں کے ساتھ حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملاقات کی غرض سے حاصل ہو رہے ہیں۔ دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور شیخ نماز پڑھ رہے ہیں اور کئی ہزار لوگ ان کے جو ہے اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے، سلیمان بن عبد الملک کو لوگوں نے دیکھا، بادشاہ وقت راستہ ان کے لیے بنا دیا، وہ آگے گئے اور حضرت سے ملاقات کی۔ اور انہوں نے جب دیکھا عطا ابن ابی رباح کو تو حیرت سے کہنے لگے آپ عطا ابن ابی رباح ہو؟ اس کی وجہ یہ کہ علماء نے لکھا ہے عطا ابن ابی رباح کوئی بہت خوبصورت شخص نہیں تھے، کالے کلوٹے انسان تھے، بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ ان کا سر کشمش کے جیسا تھا اور ان کا ایک حصہ مفلوج تھا، فالج جس کو ہوتا ہے، ایک حصہ کام نہیں کرتا، مفلوج تھا۔ تو انہوں نے جب ان کو دیکھا تو کہا آپ عطا ابن ابی رباح ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں لوگ اس طرح کہتے ہیں۔ یعنی کہا کہ ہاں جن کو ڈھونڈتے ہوئے آپ آ رہے ہیں میں ہی عطا ابن ابی رباح۔ کیسا خوبصورت جملہ کہا، ہاں لوگ اس طرح کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بظاہر تو آپ کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا، پھر لوگ آپ کا احترام اور اکرام اتنا کیوں کرتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو ایسا علم کیسے دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ مسجد حرام ہے، میں یہاں 12 سال پڑھا ہوں، یا یہ فرمایا 20 سال میں نے یہاں پڑھے، اور کہا 20 سال کے لیے میں نے اپنا بستر اٹھا کر رکھ دیا تھا، میں نے 20 سال میں اپنی پیٹھ بستر پر لگائی، 20 سال میں نے اپنی پیٹھ بستر پر نہیں لگائی۔ اس طرح میں علم حاصل کرتا تھا۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ سلیمان بن عبد الملک جیسا بادشاہ عطا ابن ابی رباح کے سامنے دو زانو بیٹھا، ان سے گفتگو ہوئی، وہاں سے اٹھتے ہوئے دونوں بچوں کے کندھوں پر سلیمان بن عبد الملک نے ہاتھ رکھا اور کہا بیٹے علم حاصل کرو، اس کے علاوہ عزت کہیں نہیں ہے، اس کے علاوہ عزت کہیں نہیں، مال و دولت میں عزت نہیں ہے، دنیا داری میں عزت نہیں ہے، عزت علم حاصل کرنے میں۔
بیٹے علم ہے، بڑے درد سے کہا علم حاصل کرو، اس کے علاوہ عزت کہیں اور نہیں۔ تو جو شخص علم کی راہ پر چلتا ہے، تقوی کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ پاک اونچائی پر اس کو پہنچاتے ہیں۔ میں نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آپ کو سنا۔ یہی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ آپ کو اللہ پاک نے اتنا اونچا مقام کیسے دیا کہ ہزاروں لوگ آپ سے اکتساب فیض کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، آپ لوگوں کو ہدایت کی بات سمجھاتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، اور ہزاروں لوگ آپ سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، یہ کیسے ہوا؟ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی جملہ کہا، انہوں نے کہا تھا میرے زندگی کا 40 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ میں نے فرض نماز کی اذان مسجد کے باہر نہیں سنی۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ 40 سال ہو گئے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فرض نماز کی اذان ہو رہی ہو اور عبداللہ ابن مبارک مسجد سے باہر ہے۔ آپ مدرسے میں رہتے ہیں، یہاں مسجد ہے، آپ کو اہتمام کرنا چاہیے کہ اذان مسجد میں سنا کریں، اذان مسجد میں سنا کریں۔ اس کی برکت کیا ہوئی؟ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ وہ بہت چھوٹی چیز نہیں ہے، میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آگے جو چیز ہوئی آپ نے اس واقعے کو بیان فرمایا، کہنے لگے کہ ابھی تھوڑے دن پہلے لاک ڈاؤن لگا تھا، ایسے ہی مدینہ المنورہ میں حالات خراب ہوئے تھے اور لوگوں نے اپنے آپ کو گھروں میں بند کر دیا تھا اور کئی دن لوگ اپنے گھروں میں رہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کے لیے یہ بہتر سمجھا کہ میں اپنے آپ کو گھر میں بند کروں، اس سے اچھا ہے کہ میں مسجد چلا جاؤں، اپنے آپ کو مسجد میں بند کر دوں۔ اور میں اکیلا مسجد میں تھا، لوگ اپنے گھروں میں تھے، نماز کے لیے تک مسجد نبوی میں نہیں آتے تھے، اور میں اکیلا مسجد میں ہوتا تھا، اذان دیتا تھا، مصلی پر آ کر کھڑا ہوتا تھا تو اقامت روز رسول سے سنا کرتا تھا، اقامت روز رسول سے سنا کرتا تھا۔ یہ مسجد میں اذان سننے کا اللہ پاک نے کیسا اجر و انعام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا کہ میں کھڑا ہوتا تھا مصلی پر آ کر اور اقامت روز رسول سے سنا۔ اب تصور کیجئے کہ بہت چھوٹی چیز نہیں ہے کہ آپ اذان ہو رہی ہے اور اللہ کے گھر میں نماز کے انتظار میں ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، جو عادتیں، جو خصلتیں یہاں پیدا ہوتی ہیں مدرسے میں، وہی زندگی پر رہتی ہے، اور جو عادتیں آدمی یہاں 6 سال 7 سال 8 سال میں نہیں بنا پایا، وہ مدرسے سے نکلنے کے بعد نہیں بنا سکتا۔ بہت سارے وہ ہوتے ہیں فجر کی نماز میں استاد کو جو ہے زبردستی اٹھانا پڑتا، بار بار اٹھو رے کرے، اس کو وہی عادت رہتی ہے، عورت بعد میں شادی کے بعد اٹھاتے رہتی ہے، اس کو اٹھ رہے وہ بازار میں تو کتنی بے شرمی ہے کہ ہم عالم ہیں اور ہماری بیوی جو ایک سادہ ذہن رکھنے والی ہو فجر کی نماز میں اٹھا رہی ہے۔ تو یہاں جو عادتیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہی عادتیں باہر جا کر، یہاں نمازوں کی پابندی ہوگی، یہاں نوافل کی آدمی پابندی کرے گا، یہاں سنتوں کی پابندی کرے گا، یہی عادت پھر یہ ہوتا۔ میں طلباء سے گفتگو کر رہا ہوں، اساتذہ یہاں بیٹھے ہوئے، میری حیثیت نہیں ہے کہ میں آپ سے کچھ گفتگو کروں، میں صرف طلباء سے یہ کر رہا ہوں۔ بچے مدرسے سے پڑھ کے جاتے، دیکھو گھر پہ جانے کے بعد کچھ بچے ایسے رہتے جن کو لوگ بولتے ہیں بیٹے کتنے دن کے واسطے آئے؟ بولے چچا 15 دن کی چھٹی لگی۔ ارے 15 دن کی چھٹی لگی؟ مہینے بھر کی چھٹی دینا تھا مدرسے والوں کو۔ اور کچھ ہو رہے تھے کتنے دن کے واسطے آئے؟ مہینے بھر کے۔ وہ مہینے بھر کی چھٹی دے دی کہہ رہے بھائی تیرے کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں مہینہ بھر وعدہ دیتا اس کو، سمجھے؟ اذان بھی ہو رہی تو پہلے تو ہوتا تھا چکا گھما رہے پورے شہر کے اندر لکڑی کے ساتھ، یا پھر وہ حرکتیں جو پہلے مدرسے میں جانے سے پہلے تھی وہی حرکتیں، پھر لوگ بولتے ہیں مدرسے میں جا کے ہم نے سدھرا کہہ رہے بھائی تو یہاں یہ سانچہ ہے کہ انسان جس طرح اپنے آپ کو ڈھالنا چاہے اس طرح اپنے آپ کو ڈھال سکتا ہے۔ ہمارے جو اسلاف تھے جنہوں نے علم حاصل کیا، انہوں نے اپنی تربیت کیسے کی ہے،
اور اپنے آپ کو کس طرح تربیت پر ڈالا ہے، کیسے اساتذہ کا احترام، ان کی خدمت، ان سے لگاؤ، ان سے محبت اور عقیدت کس طرح انہوں نے اپنے اندر پیدا کی تھی، اور اللہ پاک نے ان کو کیسا اونچا مقام عطا فرمایا۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہے، شاید آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، حضرت بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور جس وقت امام صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا خلق قرآن کے مسئلے پر، جب ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا تو یہ چونکہ امام صاحب کی تلاش میں آئے تھے، لوگوں نے بتایا کہ وہ جیل میں، حضرت بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ جیل میں گئے۔ وہاں جانے کے بعد امام صاحب سے بات کی، کہنے لگے کہ مجھے نہیں خبر کہ زندگی کا کتنا حصہ میرے پاس ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے علم حاصل کروں۔ امام صاحب نے کہا میں تو قید ہوں، میں کیسے علم حاصل میں تم کو پڑھاؤں گا؟ تو کہا حضرت میرے کو آپ سے پڑھنا ہے، اور میں نے یہ طے کر لیا ہے، آپ کوئی ایسی راہ بنا دیجئے جس سے میں علم حاصل کر سکوں۔ تو بہت دیر کے بعد دونوں کی آپس میں باتیں ہوئی اور ایک راہ طے کی گئی۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اس راہ کو طے کر کے، اس ایک پلاننگ کے تحت بقی ابن مخلد نے علم حاصل کیا، اور آج ایسا کوئی مرد قلندر نہیں ہے جو اس راہ کو اختیار کر کے علم حاصل کرے۔ ترتیب یہ بنائی گئی، حضرت بقی ابن مخلد پھٹے کپڑے پہنیں گے، اپنے جسم پر پھٹا لباس پہنیں گے، اور ایک کٹورا، جیسے ایک فقیر کے پاس بھیک مانگنے کے لیے کٹورا ہوتا ہے، وہ کٹورا ہاتھ میں لے کر جیل میں بھیک مانگیں گے، اور اتنے حضرت امام صاحب اندر سے حدیث پڑھیں گے، اور وہ ان حدیثوں کو سن کر یاد کریں گے، اور اس کو یاد کر کے علم حاصل کریں گے۔ اور یہی ہوا کہ جتنے دن امام صاحب وہاں موجود تھے، اتنے دن بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ آئے، فقیر کا لباس پہن کر آئے، کٹورا ہاتھ میں کشکول لے کر آئے، بھیک مانگتے تھے، اور امام صاحب حدیثیں پڑھتے تھے، یہ اس کو سن کر یاد کرتے تھے، ایسے وہ عالم بنے ہیں۔ اور جب وہ مضبوط حدیثیں یاد کر چکے تھے تو امام صاحب نے کہا کہ میں تو باہر نہیں ہوں کہ تمہارے سر پر دستار فضیلت باندھوں، تمہارے سر پر دستار باندھوں، اور میرے پاس تم کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک جسم پر کرتا ہے، میں وہ اتار کر ہدیہ تم کو دے دیتا ہوں۔ امام صاحب نے اپنا وہ کرتا اتار کر ان کو ہدیتاً کہ آج وہ عالم بنے ہیں اور انہوں نے علم حاصل کیا ہے، وہ کرتا ان کو دیا۔ وہ کرتا لے کر امام صاحب کے جو استاد محترم تھے وہاں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا حضرت میں نے امام صاحب سے حدیث پڑھی اور میں نے آج تکمیل کر لی ہے حدیثوں کی، اور انہوں نے سر پر دستار تو نہیں باندھی، یہ جوڑا، یہ کپڑا مجھ کو عطا فرمایا ہے۔ اور کیسی شان تھی امام صاحب کی کہ خود استاد ہیں، اور انہوں نے ان کو بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ان کی شان تو نرالی ہے، اللہ پاک نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، اور حضور کی زیارت ان کے استاذ کو ہوئی تھی، یہ کہنا کہ اپنی بات پر اٹل رہیں، اللہ پاک اونچا مقام عطا فرمائیں گے۔ وہ تو بہت اونچے درجے کے آدمی ہیں، استاد اپنے شاگرد سے متعلق کہہ رہا ہے، اور بہت اونچے درجے کے آدمی ہیں، اور یہ کرتا تم کو انہوں نے دیا ہے، میرا اس پر کوئی اختیار نہیں، لیکن میری ایک گزارش ہے کہ آج رات کے لیے یہ کرتا مجھ کو دے جاؤ۔ حضرت بقی ابن مخلد نے وہ کرتا استاد محترم کے حوالے کیا، امام صاحب کے استاد محترم کے، انہوں نے وہ کرتا لیا اور صبح دھل کر واپس کر دیا۔ حضرت بقی ابن مخلد نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایک کرتے کا رات میں کیا استعمال کیا ہے؟ تو خود استاد اپنے شاگرد کے کرتے کے ساتھ کیا کرتا ہے انہوں نے بیان فرمایا کہ یہ وہ مقدس کرتا ہے جس کو اپنے جسم پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے زیبتن فرمایا تھا، اور اس میں انوار و برکات تھی۔ میں نے اس کرتے کو رات بھر پانی میں رکھا، اس کو صبح نچوڑ کر وہ سارا پانی پی گیا ہوں تاکہ وہ برکتیں حاصل ہو جائے۔ ایک استاد اپنے شاگرد کے ساتھ کیسا معاملہ اور کیسا سلوک کرتا ہے، یہ علم تھا جس نے اونچائی پر امام مالک رحمۃ اللہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچایا۔ تو سوائے علم کے عزت کہیں نہیں۔ آپ کے سر پر ٹوپی ہے، آپ مدرسے کے طالب علم ہیں، آپ کو ہر آدمی محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، محبت کی نگاہ سے۔
یہ آپ سے محبت نہیں ہے، یہ آپ کے دل میں جو قرآن مجید ہے اس سے محبت ہے، یہ آپ کے سینے میں جو اللہ کا نور ہے اس سے محبت ہے، آپ کے دل میں جو خدا کا کلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں اس سے عقیدت اور محبت ہے۔ بلکہ اس کا احترام اللہ پاک بھی فرماتے ہیں، جب کسی عالم کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کڑک کر اس زمین کو کہتے ہیں کہ یاد رکھنا اس جسم کو خروج بھی نہ آنے پائے، اس لیے کہ اس کے دل میں میرا علم اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں محفوظ ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑے آدمی، پہلے آپ سکھ تھے، اس کے بعد اسلام قبول کر کے آپ مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے اور ایسا علم حاصل کیا۔ علماء نے لکھا ہے جس کو دیکھتے تھے بے دین، جس کو دیکھتے تھے نماز نہیں پڑھتا، جس کو دیکھتے تھے اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے تو بے ساختہ روتے تھے اور اس کے لیے تڑپ دل میں ہوتی تھی، اور جب تک اس کو ہدایت پر نہیں لا لیتے تھے، جب تک اس کو نماز کا پابند نہیں بنا دیتے تھے، جب تک اس کو اللہ سے جوڑ نہیں دیتے تب تک ان کو سکون نہیں ہوتا۔ ہزاروں لوگوں کو اللہ سے جوڑا ہے۔ آپ کا انتقال ہوا، آپ کے زمانے کے مشہور محدث حافظ الحدیث حضرت علامہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور سوچ رہے تھے کہ یہ تو بہت بڑے آدمی تھے، اللہ پاک نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہوگا۔ اور رات میں حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ سوتے ہیں اور خواب میں حضرت علامہ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا گزری؟ تو علامہ احمد علی لاہوری مسکرا کے فرمانے لگے کہ جب میں اللہ کے سامنے حاضر کیا گیا تو میرے دل میں یہ خیال ہو رہا تھا کہ احمد علی تو نے بہت سے اللہ سے ٹوٹے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑا ہے، دیکھو تو صحیح اللہ پاک کیا اجر و انعام عطا فرماتے ہیں۔ میرے دل میں یہ باتیں چل رہی تھی، اللہ عالم الغیب ہے، دلوں کے بھید کو جاننے والے۔ اس بات کو اللہ نے سمجھ لیا اور سامنے سے اللہ پاک فرما رہے ہیں احمد علی اپنے انعام کی اتنی جلدی ہے، چلو آج تمہارے آمد پر پہلا تمہیں انعام یہ دے دیا جاتا ہے کہ جس قبرستان میں تم دفن کیے گئے ہو وہاں کے تمام مدفونین کی میں نے مغفرت کر دی۔ کسی عالم کا کسی قبرستان میں دفن ہونا بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کیوں؟ علم کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، قال اللہ قال الرسول کی وجہ سے۔ یہ جو عزتیں عطا ہوتی ہیں، اللہ پاک جو احترام فرماتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتے ہیں۔ ہم چلتے ہیں سفر میں تو سفید ریش داڑھی والے بوڑھے آ کر مصافحہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولانا دعا کی گزارش، خدا کی قسم دل پانی پانی ہو جاتا ہے کہ اس کی عمر کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ سفید داڑھی والا ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرماتے ہیں، اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، اور ایسے بزرگ آ کر مصافحہ کرتے ہیں جو ہمارے باپ سے بھی بڑے ہو، کہتے ہیں کہ مولانا دعا کیجیے۔ یہ سب علم کی برکت ہے، یہ سب علم کی برکت ہے، قرآن کی برکت ہے۔ اب اس کے سٹیپس ہیں، آپ کو کس طرح علم حاصل کرنا ہے۔ اساتذہ کی خدمت سے، اساتذہ کا احترام کرتے ہوئے، کبھی یاد رکھنا کسی استاذ کے متعلق دل میں کینہ اور کپٹ نہ ہے، نہ کبھی کسی استاذ کے متعلق دشمنی دل میں ہو۔ جس دن شیطان آپ کے دل میں کسی استاذ سے متعلق دشمنی یا برا خیال ڈال دیں، آپ اپنے آپ پر کوسیں اور یہ کہیں کہ تو ہلاک ہو جائے گا اگر اپنے دل کے اندر کسی استاذ کا تو نے دشمنی اگر پال لی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک بادشاہ گزرے ہیں جو اپنے غلام سے بڑی محبت کرتے تھے، اور غلام کا نام تھا ایاز اور بادشاہ کا نام تھا محمود۔ تو لوگوں کو بڑا اشکال تھا اس پر کہ یہ ایک دیہاتی گنوار اور بادشاہ اس سے کیوں محبت کرتے ہیں، کیوں محبت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے پلاننگ کی اور کہا کہ چلو آج جو ہے ایاز کو کسی طرح بادشاہ کی نظر میں گرا دیا جائے، اور انہوں نے بادشاہ سے جا کر شکایت کی اور کہا کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں اور ہم کو آپ نے سائڈ کر دیا ہوا ہے۔ تو بادشاہ کو بھی چونکہ ان کے دلوں کے اندر وہ بات پیدا کرنی تھی جو بات بادشاہ کے دل میں، تو محمود نے ایک کمپٹیشن رکھا، ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا، اور پروگرام یوں تھا
کہ اس نے ان سب لوگوں کو بشمول ایاز کے ایک جگہ جمع کیا اور ایک پھل ان کے ہاتھ میں دیا اور چھری ہاتھ میں دیا اور یہ کہا کہ اس پھل کو کاٹ کے آپ کو کھانا ہے. تو جو سب کھڑے ہوئے تھے انہوں نے اس پھل کو کاٹا اور کھانے لگے اور جیسے ہی انہوں نے منہ میں رکھا تھا اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے فوراً انہوں نے تھوک دیا اور کہا یہ کیا ہے؟ انتہا درجے کا کڑوا پھل. وہ آپ نے کڑوا پھل ہم کو کھلا دیا. اور وہ ایاز تھا جو اس کڑوے پھل کو اس طرح کھا رہا تھا جیسے اس پھل کی مٹھاس اس سے پہلے کبھی اس نے نہ چکھی. اس طرح کھا رہا تھا. تو اس کو دیکھ کر یہ سب ہنس رہے ہیں، دیکھو کڑوا پھل کھا رہا، کتنا بے وقوف ہے. ہم تو بادشاہ کی نظر میں اونچے ہو گئے. تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کیوں نہیں کھایا؟ کہ انتہا درجے کا کڑوا ہے، حلق سے نیچے نہیں اتر رہا. اس سے پوچھا ایاز سے تم کیوں کھاتے ہو؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت اس لیے کھا رہا ہوں کہ آپ کا حکم ہے اور ہمیشہ آپ کے ہاتھ سے میٹھی میٹھی چیزیں کھائی ہے. آج ایک آدھ دن اگر کڑوی چیز کھا لی تو میرا کیا بگڑنے والا ہے؟ تو آپ کے اساتذہ ہمیشہ آپ کے ساتھ شفقت کرتے اور محبت کرتے ہیں، بچوں کی طرح آپ کو پالتے ہیں، یہاں رکھتے ہیں، آپ کی نگرانی کرتے ہیں، آپ کا خیال. رات میں اگر کسی نے کہہ دیا فلاں بچے کی فلاں جگہ طبیعت خراب ہے، سارے اساتذہ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں اور دوڑتے ہیں اس کی طرف. کسی موقع پر اگر انہوں نے ڈانٹ ٹپٹ کر لی یا غصہ کر دیا تو یہ وہ موقع نہیں ہوتا کہ آپ اس پر فوراً ری ایکشن کرے اور گھر پر فون کر کے بول دیں فلاں نے آپ اس سامنے مارے، فلاں نے مول صاحب نے غصہ کرے. آپ کو عزتیں ملے گی اساتذہ کے احترام سے، ان کی خدمت کرنے سے اور ان کو راحت پہنچانے سے. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی زندگی بنا رہے ہیں، آپ کی دنیا آخرت بنا رہے ہیں، آپ کے لیے محنت اور فکر کر رہے ہیں. کیوں آپ پر غصہ ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اچھے انسان بنے. کیوں آپ پر غصہ ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اچھا قرآن پڑھنے لگے. یاد رکھنا جب اپنے درجے کا، اپنے کلاس کا کوئی طالب علم خوش الحانی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے باپ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہوگی جتنی اس کے استاذ کو خوشی ہوتی کہ فلاں بچہ کتنی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتا ہے. اس کو فخر کرتا ہے. جو مہمان آتے ہیں استاد کہتے ہیں فلاں کھڑے ہو جاؤ قرآن مجید سناؤ. تو یہ ہو گیا کہ آپ اپنے اساتذہ کا احترام کریں. دوسری اہم اور آخری بات میں آپ سے عرض کر کے اپنی بات مکمل کر لوں گا. یہ جو دل ہے یہ یا تو اجالا رکھے گا یا اندھیرا رکھے گا. پانی اور آگ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور روشنی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اسی طرح نور اور ظلمت اس دل میں جمع نہیں ہو سکتے. جب تک اس دل کی پاکیزگی انسان نہیں کرے گا، اس دل کو پاک نہیں کرے گا گناہوں سے، بدکاری سے، عریانیت سے، فحش چیزیں دیکھنے سے، برے کام کرنے سے، جب تک دل کو آدمی پاک نہیں کرے گا اللہ کا علم اس دل میں، اللہ کا نور اس دل میں نہیں آئے گا. اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنے دل کی پاکیزگی کی محنت کریں. خالی جو وقت ہمارا ہوتا ہے مدرسے کے چھٹیوں کے زمانے میں کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرے اور ان کے پاس رہ کر دل کی پاکیزگی، دل کی صفائی کا اہتمام کرے. گناہوں سے دل کے اندر زنگ جم جاتا ہے، گناہوں سے دل کے اندر داغ لگنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس قدر گناہ کرتے 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 دل کالے ہو جاتے ہیں جیسے کسی پتھر پر کالی چیزوں کو جو ہے لگا لگا کر اس کو کالا کر دیا جاتا ہے. اس طرح دل کالے ہو جاتے ہیں اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو بچے کو قرآن یاد نہیں ہوتا، حدیث یاد نہیں ہوتی ہے، وہ روتا ہے اللہ کے سامنے، گڑ گڑاتا ہے، دعا بھی کرتا ہے اللہ مجھے سبق یاد نہیں ہو رہا. لیکن اصل جو سبب ہے دل کی پاکیزگی کا وہ اختیار نہیں کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے دل میں علم کا نور نہیں اترتا. قرآن مجید بہت سارے بچوں کو یاد نہیں رہتا، بھول جاتے ہیں، سبق کا پارہ بھول جاتے ہیں، آموختہ بھول جاتے ہیں، یا جو سبق رات میں یاد کرتے ہیں صبح اٹھنے تک بھول جاتے ہیں. یہ
کسی اور چیز سے نہیں ہوتا، گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، کبھی کسی استاذ کی فرمانی ہو گئی، کبھی کوئی گناہ ہو گیا، کبھی نظر سے کسی طرف دیکھ لیا گناہ ہو گیا، اس دل کی پاکیزگی کے لیے ایک ہی راستہ ہے، آپ اپنے دل کو پاک کریں، کسی اللہ والے کے پاس جا کر اس سے اپنے دل کا حال بیان کریں، اور اس کے پاس بیٹھ کر دل کی پاکیزگی کا کوئی انتظام کریں۔ جب تک دل پاک نہیں ہوگا، علم انسان کے دل میں نہیں اترنے والا، بظاہر اس کے زبان پر ہوگا، بظاہر اس کے بولنے میں ہوگا۔ حضور نے یہ بھی فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعض قرآن پڑھنے والے وہ ہوں گے جن کا قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا تھا، بعض قرآن پڑھنے والے وہ ہوں گے جن کی زبان قرآن پڑھتی ہوگی، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ دل کی پاکیزگی کے لیے کسی صاحب نسبت بزرگ سے تعلق ہو، ان سے مشورے ہو، اساتذہ سے پوچھا جائے کہ ہم کیسے علم حاصل کریں، ہم کیسے گناہوں سے بچیں۔ آپ بکثرت درود شریف کی پابندی کیجیے، بکثرت درود شریف پڑھا کیجیے۔ آپ بآسانی دن میں 500 دفعہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ 500 دفعہ۔ ایک ڈائری اپنے پاس بنا لیں چھوٹی، اس میں دن لکھ لیں اوپر، اور اس ڈائری میں روزانہ جتنی دفعہ درود شریف آپ نے پڑھا ہے اس کو کاؤنٹ کر کے لکھ دیں۔ اس کے اندر 300 دفعہ، 200 دفعہ، 500 دفعہ۔ اور کبھی کبھی پڑھنا نہیں ہوا تو ڈائری کھول کر دیکھیں، سونے سے پہلے درود شریف پڑھیں اور سو جائیں۔ درود پاک کی برکت سے آپ کا ذہن بھی کھلے گا، آپ کے دل میں قرآن بھی اترے گا، اور اس سے جب آپ علم حاصل کریں گے تو اس کی روحانیت کا ایک الگ مزہ ہوگا۔ مسواک کا استعمال کریں، اور خاص طور پر انسان کو پڑھائی کے زمانے میں مسواک کا استعمال کرنا چاہیے، سنتوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ زندگی تو گزار رہے ہیں، مدرسے میں رہ رہے ہیں، میں خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، مسجد کے اندر آپ بادشاہی زندگی گزار رہے ہیں، شاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم مدرسے میں پڑھے ہیں، جب تک ہم پڑھے ہیں ہم شاہی زندگی گزارے ہیں۔ آج ہم مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں تو دنیا کا حال دیکھ کر دل روتا ہے، اور وہ دن یاد آتے ہیں جو مدرسے میں دن ہم نے گزارے ہیں، وہ دن یاد آتے ہیں جو مدرسے میں گزرے ہوئے ہیں۔ آج بھی جی چاہتا ہے کہ ہم پھر طالب علم ہو جائیں، پھر چھوٹے ہو جائیں، اور کسی مدرسے میں لے جا کر ہم کو چھوڑ دیا جائے، اور ہم وہاں جا کر قرآن پڑھیں، اللہ کا دین حاصل کریں، اساتذہ کی خدمت کریں۔ بار بار اس چیز کا خیال آتا ہے۔ دنیا کی رنگ رنگینی آپ جب باہر نکل کر دیکھیں گے آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا۔ اس لیے آپ سے چند ضروری باتیں عرض کرنے کے لیے حضرت ناظم صاحب کا حکم تھا۔ یہ بہت ضروری باتیں ہیں، سبق کے طور پر مجھے تقریر کرنا نہیں آتا، جو چیزیں میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھی ہے، جو چیز میں نے میرے مرشد گرامی سے سیکھی ہے، اور ان سے جو چیزیں ملی ہوئی، وہ چند ضروری باتیں میں نے آپ سے عرض کر دی ہے۔ دعا کیجیے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے۔ اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا۔ پاک پروردگار عالم، ہم سب گنہگار بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ پیارے اللہ، یہ آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر ضروری باتیں آپ کے فضل و کرم سے عرض کی گئی ہیں۔ اللہ، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے ہیں، ان کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیے۔ اللہ ہم سب کے مغفرت فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی مغفرت فرمائیے، ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ، زندگی بھر طالب علم بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آپ کا علم ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائیے، آپ کی معرفت کی پہچان ہمیں نصیب فرمائیے۔ اللہ، آپ کی محبت ہمیں نصیب فرمائیے۔
हम सबको अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमाइए, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाइए। हमारे माँ बाप का हम पर बड़ा एहसान है, उन्होंने भूखा रह के खिलाया है, प्यासा रह के पिलाया है, गीले में सो सो के में सूखे में सुलाया है। न जाने कितनी रातें हमारे लिए बेआरामी में गुजारी होगी। अल्लाह हम लोग जिन्होंने मदरसे में पढ़ा या जो लोग मदरसे में पढ़ रहे हैं, हमारे माँ बाप ने बहुत बड़ी कुर्बानी देकर अपने कलेजे से दूर मदरसे में पढ़ने के लिए हमें भेज दिया है। अल्लाह माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, कभी हमारे अब्बू को याद आती होगी तो तकिए में मुँह छुपा छुपा के रो लेते होंगे। कभी हमारे अम्मी को याद आती होगी, वो आटा गूंथते हुए हमारा ख्याल करती होगी, ये सोचती होगी कि मेरा बच्चा यहाँ था तो मैं उसके सर में तेल भी डालती, उसकी कंघी भी कर देती थी, बुखार उसको आता था तो मैं यहाँ दवाखाने में ले जाती थी। मेरा बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है, वहाँ उसका कौन ख्याल करता होगा, उसको कौन देखता होगा। बुखार में जब वो बिस्तर में अम्मी अम्मी कह के पुकारता होगा तो कौन उसके सर पे हाथ रखता होगा। अल्लाह ये सोच सोच कर हमारे अम्मी के मुबारक आंसू आंटे में जज्ब होते होंगे। अल्लाह उन्होंने बड़ी कुर्बानी देकर हमें मदरसे में पढ़ने के लिए भेजा है, हमें मदरसे में पढ़ाया है, आपके दीन का इल्म हासिल करने के लिए मदरसे में भेजा है। अल्लाह उनके दिल में बड़ी तमन्ना है कि क़यामत के दिन उनके सर पर ताज सजाया जाएगा। अल्लाह उनको समझाने वालों ने यह समझाया कि तुम अपने बच्चे को हाफिज बनाओगे, तुम्हारी इज्जत और एहतराम किया जाएगा, क़यामत के दिन तुम्हारे सर पर ताज सजाया जाएगा, तुम्हारा ये बच्चा तुम्हारे लिए इज्जत का सबब होगा। लेकिन अल्लाह अपना हाल खूब जानते हैं, कहीं ऐसा न हो कि हमारी वजह से हमारे माँ बाप को ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़े। ये कहा जाए कि जिसके लिए तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी और तुम जिसके मुतालिक सोचती हो कि वो इज्जत दिलाएगा, वो तो नापिकार निकला, गुनहगार निकला, बदकारियाँ करने वाला निकला। आज इसकी वजह से तुम्हें ज़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है। अल्लाह हमारे माँ बाप जाहिल भी हो तो माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप जाहिल भी हो तो माफ़ फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह इसमें कितने यतीम बच्चे होंगे जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए होंगे। जब किसी बच्चे के वालिद मिलने के लिए आते होंगे तो आसमान की तरफ देख कर अपने अब्बू को याद करते होंगे। इसमें कितने होंगे जिनकी वालिदा दुनिया से रुखसत हो गई होगी और वो अपने मौके कोई वालिदा मिलने के लिए आती होगी तो उनके बुर्क़े को देखकर अपनी माँ का तसव्वुर करते होंगे। अल्लाह कैसी कुर्बानियाँ देकर बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं अल्लाह, लेकिन शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है। इन कुर्बानियों के बावजूद भी हमें अच्छा बनने नहीं देता, इन कुर्बानियों के बावजूद भी कुरान को दिल में उतरने नहीं देता। अल्लाह हम कोशिश करते हैं अच्छे बनने के, लेकिन बन नहीं पाते। आप अपनी कुदरत और ताकत से अच्छा बना दीजिए। हम सबको आपके मारिफत का इल्म नसीब फरमाइए, आपकी पहचान नसीब फरमाइए, आपकी मोहब्बत से दिल को सरशार फरमाइए। आपके हुजूर ने हमें अपना मेहमान कहा है, आपके हुजूर ने हमसे मोहब्बत और अक़ीदत की है। ये फरमाया है कि जो हमसे मोहब्बत करेगा हुजूर उनसे मोहब्बत फरमाएंगे। अल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज़ाए खैर अता फरमाइए, उनकी क़ब्र मुबारक पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाइए। प्यारे अल्लाह बड़ी कुर्बानियाँ देकर उन्होंने इल्म हम तक पहुँचाया, दीन हम तक पहुँचाया है, भूखे प्यासे रहकर हम तक दीन पहुँचाया है, पत्थर खा खा कर हम तक दीन पहुँचाया है। अल्लाह हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ नहीं दे सकते, आप अपनी तरफ से उनको जज़ा नसीब फरमाइए। अल्लाह हमें इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाइए, असातिज़ा का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाइए, उनसे मोहब्बत और अक़ीदत करने की तौफीक अता फरमाइए, उनके साथ उसमें सलूक करने की तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह इन सर्दी की रातों में सुबह उठकर हम ठंडे पानी से वुज़ू करके आपको याद फरमाते हैं, लेकिन अल्लाह कुछ गलतियाँ ऐसी छोटी छोटी सरजद हो जाती हैं जिससे आप फिर नाराज़ हो जाते हैं। अल्लाह ये दुश्मन शैतान हमारे साथ लगा हुआ है, आप हमें कामयाब फरमाइए, आपकी मोहब्बत में जीना और मरना नसीब फरमाइए। हमारे दिलों को आप
ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما دیجیے، اپنی رحمت سے پاک و صاف فرما دیجیے، اپنی قدرت کاملہ سے پاک و صاف فرما دیجیے۔ پیارے اللہ اس مدرسے کی حفاظت فرمائیے، چاروں طرف سے اس مدرسے کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ اس ملک میں کیسے مشکل دن، کیسی مشکل باتیں آ گئی ہیں، مسلمانوں کو چاروں طرف پریشان کیا جا رہا ہے۔ کبھی کسی داڑھی ٹوپی والے کو دیکھ کر مارا پیٹا جاتا ہے، کبھی کسی مدرسے کی طرف نظر اٹھا کر اس کو ختم کر دینے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ چاروں طرف نفرتیں ہی نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو مارا پیٹا گیا، وہ بچے رو رو کر چیخ چیخ کر کہتے تھے چچا ہمارے ابو کو نہ مارو، لیکن درندوں کو اس پر بھی رحم نہیں آیا، انہوں نے ان کو مار مار کر شہید کر دیا۔ کتنے ایسے شہید ہمارے بھائی ہوں گے جن کو معاون کے ذریعے مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ اس ملک میں اسلام کو غلبہ نصیب فرمائیے، اس ملک میں اسلام کو غلبہ نصیب فرمائیے، اس ملک میں اسلام کو غلبہ نصیب فرمائیے۔ اللہ آپ کے حضور نے بڑی قربانیاں دے کر اپنی بیٹی کو بڑی عقیدت سے محبت سے کہا تھا، بیٹی تھوڑا تو صبر کر لے، تھوڑا میں صبر کر لیتا ہوں، تیرے باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کے رہے گا۔ اللہ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ آپ کا دین ہر کچے پکے مکان میں داخل ہوگا، لیکن اللہ ہمیں وہ منظر دیکھنا نصیب فرمائیے، ہمیں وہ منظر دیکھنا نصیب فرمائیے۔ اللہ ہم سب کی تربیت فرمائیے، حقیقی تربیت تو آپ ہی کی تربیت ہے۔ اللہ ہم سب کی تربیت فرمائیے، ہم سب کی تربیت فرمائیے، ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمین برحمتک یا ارحم